السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورسز آف لاء کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے قانون کی اہمیت، قانون کی خصوصیات پڑھی ہیں۔ اب ہمارا جو یہ ٹاپک ہے سورسز آف لاء یعنی قانون کے ماخذ، آج ہم یہ پڑھیں گے کیونکہ قانون جو ہے وہ ریاست کی طرح ایک مسلسل ارتقاء کے بعد ظاہر ہوا ہے اور اس کی تشکیل میں کئی عناصر نے حصہ لیا ہے۔ قانون جو ہے اس کے بارے میں مختلف جو لوگ ہیں وہ مختلف آراء پیش کرتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قانون جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ لا از دا کمانڈ آف سوورن، یاسٹر نے کہا تھا۔ تو اب صرف محض جو ہے وہ قانون حاکم کا فرمان نہیں ہو سکتا ہے، اس میں اس کی جو پرورش ہے کہہ سکتے ہیں، اس میں متعدد عوامل کار فرما رہے ہیں۔ مشہور انگریز فلسفی جو ہے ہالینڈ، اس نے اس کے 6 ماخذ گنوائے ہیں کہ 6 سورسز ہیں جن سے قانون جو ہے وہ اس موجودہ شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ وہ 6 ماخذ کون سے ہیں؟ آئیے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلا ماخذ جو ہے اس میں وہ ریلیجن ہے، اس کے بعد رسم و رواج ہیں، اس کے بعد عدالتی فیصلے ہیں، اس کے بعد قانون دانوں کی تحریریں ہیں، اور سب سے آخر جو ہے وہ مقننہ کے ذریعے قانون سازی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ایکویٹی ہے، ایکویٹی یعنی کہ اصول معادلت ہے۔ اصول معادلت کو میں بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں یا بعد میں کر دوں گی کہ اصول معادلت سے مراد یہ ہے کہ انصاف کی بنیادوں پر فیصلہ کیا جائے کہ کسی معاملہ میں اگر قانون خاموش ہو اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکتا ہو تو اس صورت میں جو ہے جج صاحبان اپنے پاس سے انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں، اور یہ فیصلہ آنے والے دور کے لیے نظیر کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور آنے والے دور میں جب بھی کبھی ایسا مسئلہ ہوگا تو اسی فیصلے پر اکتفا کیا جائے گا۔ اور اس طرح سے اس ایکویٹی یعنی اصول معادلت نے قانون کی وسعت میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے۔ پھر اگلی چیز ہے ریلیجن، کہ ریلیجن کیا ہے؟ مذہب جو ہے وہ زمانہ قدیم سے ہی ایک بڑی اہم حیثیت کا مالک ہے، اور بہت پرانے زمانے میں جبکہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور اصول نہیں تھے تو تب بھی جو انسان ہے وہ مذہب کے بلبوتے پر، مذہب کے سہارے پر زندہ تھا، اور مذہب نے ہمیشہ انسان کو بہتر معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کی ہے۔ پاکستان کی اگر آپ دیکھیں جیسے، تو پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، تو یہاں اسلام کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو مذہبی اصول ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں قانون بنانے کے لیے۔ قدیم زمانے میں مذہب کا اثر بہت زیادہ تھا، مذہب اور سیاست یکجا تھے، بادشاہ سیاسی حکمران بھی تھا اور مذہبی رہنما بھی تھا۔ پریسٹ کنگ کا تصور جو ہے وہ بہت پایا جاتا تھا، اور یورپ میں آج کل بہرحال مذہب جو ہے اس کی حیثیت بدل چکی ہے، اور سیکولر ریاست کا تصور جو ہے وہ زیادہ مقبول ہو گیا ہے۔ کبھی یورپ میں مذہب کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ووڈرو ولسن کا کہنا ہے کہ رومن قانون تمام تر مذہبی اصولوں پر استوار کیا گیا تھا، اور یہی رومن قانون جو ہے یورپ کے باقی تمام ممالک کے قوانین کے لیے بھی اس نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، کیونکہ مذہبی اصول جو ہیں، انسان جو ہے وہ جب سوسائٹی کی حالت میں رہتا تھا، جب اسٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو مذہب تب بھی موجود تھا، اور ہر مذہب نے انسانی زندگی کو مربوط اور منظم کرنے کے لیے کئی اصول پیش کیے ہیں۔ مذہب ہمیشہ سے ایک عظیم قوت رہا ہے، اور اس کا انسانی اذہان پر گہرا اثر ہمیشہ سے باقی ہے۔ کوئی فرد ریاستی قوانین کو تو نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن مذہبی قوانین اور مذہبی پابندیوں کو نظر انداز کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو مذہبی پابندیاں ہوتی ہیں اس سے انسان کا کنیکشن ذرا زیادہ ہوتا ہے، اس سے اس کا ایموشنلی ایک تعلق ہوتا ہے، تو وہ ریاستی قوانین اور پابندیوں کو تو منع کر سکتا ہے لیکن مذہب کے اگینسٹ نہیں جاتا ہے۔ اور ایک اس میں فیکٹ یہ بھی ہے کہ جن اصولوں قوانین پر مذہب کا رنگ نمایاں ہو، جو مذہب کے نام پہ بنائے جائیں، وہ جو ہے وہ ذرا جلدی جو ہے وہ لوگ ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے تمام قوانین جو کہ مذہب کے مخالف بنائے جائیں ان پر عوام سے عمل درآمد کروانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہے ہمارے کسٹمز، یعنی کہ رسم و رواج۔ رسم و رواج جو ہیں اگر معاشرے کے ارکان کسی بھی عادات کو اجتماعی طور پر اپنا لیں تو وہ ایک رسم کہلاتی ہے، اور یہ ایک طرح کا قانون ہی ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی عدالت تسلیم نہیں کرتی ہے۔ جب کسی رسم کو عدالت کی طرف سے، ریاست کی جانب سے منظور کر لیا جاتا ہے تو وہ قانون کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، اور قانون کی تشکیل میں رسم و رواج نے ہمیشہ بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ بہت بنیادی ماخذ ہے جس پر قانون کی پوری عمارت استوار کی گئی ہے۔ جب ریاست وجود میں نہیں آئی تھی اور لوگ خونی رشتوں پر مشتمل تنظیموں میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے تو ان میں کچھ عادات جو ہیں وہ مشترکہ طور پر پائی جاتی تھیں۔ ان عادات کو رسم و رواج کہا جاتا تھا۔ عوام ان رسم و رواج پر سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ طاقتور فرد بھی ان کی خلاف ورزی کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ قدیم معاشرتی اداروں میں رسم و رواج ہی انسانی فعال اور سرگرمیوں کو متوازن رکھتے تھے، اور انسان معاشرے میں تبھی محفوظ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ جب اس پر کچھ پابندیاں عائد ہوں گی۔ اگر اس پر کوئی پابندیاں عائد نہیں ہوں گی تو پھر مائٹ از رائٹ کا اصول ہوگا کہ جو اس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی۔ اس لیے اس زمانے میں جب ریاست کی تکمیل نہیں ہوئی تھی تو جو رسم و رواج ہیں وہی ایک طرح سے قانون کا درجہ رکھتے تھے، اور ان کا احترام نہ کرنے والے افراد کو معاشرہ سزا دیتا تھا۔ پھر بعد میں جب ریاست کی تشکیل ہوئی تو یہ رسم و رواج مزید اہمیت اختیار کر گئیں، اور ان میں سے جن رسم و رواج کو ریاست کے بنیادی اصولوں کا درجہ حاصل ہوا انہیں ہم قانون کہنے لگے۔ اور چونکہ وہ لوگ بڑی لمبی مدت سے ان رسم و رواج کو اپنائے ہوئے تھے تو ان لوگوں کو اس قوانین کو اپنانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ آج کے دور میں بھی رسم و رواج اپنا مقام رکھتی ہیں، اور کئی ایسی رسم و رواج ہوتے ہیں جنہیں ریاست نے تسلیم نہیں کیا ہوتا لیکن عوام میں وہ قانون کے مطابق درجہ رکھتی ہیں۔ برطانیہ جو ہے، آپ نیکسٹ ایئر پڑھیں گے برطانیہ کا قانون، تو برطانیہ کا قانون جو ہے وہ ان ریٹن ہے، اور وہ سارے کا سارا جو ہے وہ رسم و رواج پر مبنی ہے، اور چونکہ ان پر لمبی مدت سے عمل ہو رہا ہے اس لیے انہیں کامن لا کے طور پر عدالتیں بھی تسلیم کرتی ہیں۔ اور برطانیہ کے مجموعہ قوانین سے اگر رسم و رواج کو الگ کر دیا جائے تو باقی جو کچھ بنے گا اس سے آئین کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور رسم و رواج کا اثر صرف برطانیہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اکثر ریاستوں کے قوانین جو ہیں وہ رسم و رواج سے اخذ کر کے بنائے گئے ہیں۔ کوئی مقرنہ یہ حماقت نہیں کرتی ہے کہ جو عوام کی روایات ہیں، جو عوام میں رچی بسی روایات ہیں، ان کے خلاف کوئی قانون منظور کر دے۔ اگر ایسا کیا جائے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ عوام ایسے قانون پر عمل نہیں کرتے ہیں اور بعض اوقات بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ رسم و رواج کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں اور ان پر مبنی لوگ کو قانون بخوشی منظور کر لیتے ہیں۔ یہ تھا رسم و رواج، انہیں کامن لا کے طور پر عدالتیں بھی تسلیم کرتی ہیں۔ نیکسٹ اس کے بعد جو قانون کا ایک اہم ماخذ ہے وہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشل ڈیسیژنز، یعنی کہ عدالتی فیصلے ہیں۔ یہ بھی قانون کا ایک اہم ماخذ تھا۔ کسی جج کا دیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ عدلیہ کا کام انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہ مقرنہ یا انتظامیہ کے جو بھی قانون ہوتے ہیں ان کی روشنی میں کام کرتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مقدمے کے بارے میں ریاست کا قانون یا تو خاموش ہوتا ہے یا پھر واضح نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں جج جو ہے وہ اپنی طرف سے اس کا فیصلہ کر دیتا ہے، تو یہ جج کا دیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ ایک مثال بن جاتا ہے، اور آنے والے زمانے میں، پھر آنے والے دور میں جب کبھی اس نوعیت کا مسئلہ آتا ہے تو جج کے اسی فیصلے کو قانون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کو قانونی ڈھانچے میں ان کی بہت اہمیت ہے، ان کی وجہ سے جو قانونی ڈھانچہ ہے اس کو بہت وسعت حاصل ہوئی ہے۔ عدلیہ کے فیصلے جدید دور میں ہی اہمیت کے حامل نہیں ہیں بلکہ ان کو قدیم زمانے سے بڑا اہم مقام حاصل تھا۔ جب معاشرے کا آغاز ہوا تو اس وقت افراد میں ظاہر مسائل پیدا ہوتے تھے، تو ان میں سے آپس میں ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ ثالثی کا کردار ادا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو رسم و جو ہے انصاف فراہم کرتے تھے، اور اس طرح سے جب کوئی بھی رسم واضح نہ ہوتی تو قبیلے کے معمر اور صاحب رائے افراد جو ہیں ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا اور وہ اپنی فراست سے کام لے کر متعلقہ رسم کی وضاحت کر دیتے۔ جدید دور میں بھی امریکہ جیسے ہے، اب دیکھیں وہاں پہ امریکہ کی عدالتوں کے پاس جوڈیشل ریویو یعنی کہ عدالتی نظر ثانی کا اختیار ہے۔ عدالتی نظر ثانی کا اختیار یہ ہے کہ کوئی بھی جج کسی بھی مقرنہ کے بنائے ہوئے قانون کو یہ کہہ کر کالعدم قرار دے سکتا ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے۔ اس کے بعد رائٹنگز آف جورسٹ ہیں۔
یعنی کہ علمی تشریحات ہیں، ہماری قانون دانوں کی تحریریں ہیں۔ قانون دان جو ہیں حضرات ملک کے قانونی معاملات اور مسائل کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ اپنی تحریروں میں کرتے رہتے ہیں، اور ان کی رائے کو عدلیہ جو ہے وہ بہت اہمیت دیتی ہے۔ عدلیہ ان تحریروں کو اپنے دلائل کے، جو ماہرین ہیں، جو وکلاء ہیں، وہ ان تحریروں کو اپنے دلائل کے ہمراہ پیش کرتے ہیں۔ معاشرے کے تنظیمی مسائل کے متعلق ادراک رکھنے والے فلسفی اور وکلاء اپنی تحریروں میں ان کا حال بیان کرتے ہیں۔ ان کی پیش کردہ قانون کی وضاحتیں عام وکلاء کو مسائل سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ برطانیہ میں بینتھم کی انقلابی نظریات نے بھی قانونی ڈھانچے کو متاثر کیا ہے۔ بلیک اسٹیون ہے، کوک ہے اور دوسرے فلسفیوں کی تحریروں سے برطانوی عدلیہ کے ارکان رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں قانونی مسائل کی تشریحات پیش کی گئیں تو قانون سازی میں بہت آسانی پیدا ہو گئی۔ ماہرین قانون دان اور فلسفی جو ہے وہ ماضی کے تجربات، رسم و رواج، مذہب اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ وہ ملک کے قانون کو بہتر بنانے کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے اپنے نظریات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اب یہ ماہرین کی جو پیش کردہ تحریریں ہیں وہ قانون ساز اسمبلی کے ارکان پر بھی اثر ڈالتی ہیں، اور وہ قانون سازی کرتے ہوئے ان تشریحات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ عدالتی تشریحات جو ہیں براہ راست قانونی مقام حاصل نہیں کرتی ہیں، البتہ عدلیہ بھی انہیں تسلیم کرتی ہے۔ جیسے اگر آپ مسلم قانون کی مثال لیں تو یہاں پہ قرآن و سنت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جہاں کہیں ان سے رہنمائی حاصل نہیں ہوتی ہے تو وہاں اجماع کیا جاتا ہے، کابر مفتیان کی رائے پرکھی جاتی ہیں اور ان سے قانون اخذ کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان سب کی جو رائے ہیں انہوں نے اسلامی قانون کو بڑی وسعت بخشی ہے، اور جو قرآن اور سنت کسی مسئلے پر خاموش ہوتے ہیں تو پھر ان جو ہے ماہرین ان کا اسلامی فقہ کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ منجب حضرات کو جو اعلیٰ مقام و منزلت ہے وہ حاصل ہے، اور ان کی جو رائے ہے ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی جو کتابیں ہیں ان میں جو بھی درج ہے اس سب سے رائے لی جاتی ہے، اور ان کو نظر انداز کسی بھی صورت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اسلامی فقہ کا ایک اہم ماخذ ہے۔ کیونکہ اور ایک اہم چیز کہ یہ جو ماہرین قانون دان ہے اور فلسفی جو ہیں یہ ماضی کے تجربات، رسم و رواج اور ان کی روشنی میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ وہ ملک کے قانون کو بہتر بنانے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے نئے نظریات تخلیق کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو مشکل معاملات ہیں ان کو آسان ان کی تشریح کر سکیں، اور یہی تشریح جو ہے پھر لوگوں کے لیے، قانون دانوں کے لیے، ججوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو آخری ہے وہ ہے لیجسلیشن تھرو لیجسلیچر، یعنی کہ مقننہ کے ذریعے قانون سازی، جو کہ آج کل کے دور میں ظاہر ہے مقننہ بن چکی ہے، اور باقاعدہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک الگ اسمبلی قائم ہوتی ہے جسے عوام اپنے ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں، اس کا کام قانون بنانا ہوتا ہے، اس لیے یہ باقی تمام سورسز سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ قدیم زمانے میں بادشاہ خود ہی قانون بناتا تھا، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف اس وقت یہ کہہ سکتے تھے کہ لا از دا کمانڈ آف سوورن، لیکن اب یہ کام جو ہے وہ اسمبلی کے سپرد ہو گیا ہے، اور وہ فطری تقاضوں کو مد نظر رکھ کر عوامی ضروریات کے مطابق نئے قوانین بناتی ہے، اور پرانے قوانین میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کرتی رہے گی۔ اسمبلی کے اختیارات بہت وسیع ہیں اور ان کے کام کا دائرہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اسمبلی نے جس قدر اہمیت حاصل کی ہے دوسرے ماخذ اتنے ہی غیر اہم ہوتے چلے گئے ہیں۔ اب فلسفیوں کی بحث تحریریں جو ہے وہ بحث کا موضوع تو ضرور ہیں، لیکن ان کے کہہ سکتے ہیں کہ ان پر مشتمل جو ہے وہ جو آراء ہیں وہ قانون نہیں بناتی ہیں۔ ججوں کی رہنمائی کے اختیارات میں بھی خاصی کمی کی گئی ہے۔ تاہم کوئی بھی اسمبلی جو ہے وہ رسم و رواج، مذہب، یہ رائٹنگ آف جورسٹ وغیرہ کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ موجودہ دور میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ جج بھی قانون سازی کرتے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کی پاور موجود ہے کہ امریکی سپریم کورٹ کسی بھی قانون کو یہ کہہ کر کالعدم کر سکتی ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے، اور پھر اس کے خلاف کوئی بھی کسی بھی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح سے وہاں پہ جج جو ہیں وہ بھی قانون بناتے رہتے ہیں۔ اور جسٹس مارشل نے کہا تھا کہ وی دا ججز آر انڈر دا کانسٹیٹیوشن بٹ دا کانسٹیٹیوشن از واٹ دا ججز سے اٹ از، یعنی کہ ہم جج قانون کے متحد ہیں مگر قانون وہ ہے جو ہم کہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سارے جو ہیں
کہ 6 کے 6 ماخذ قانون کے بڑے اہم ماخذ شمار ہوتے ہیں. یہ کوشچن جو ہے وہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اب اس کی جیسے میں آپ کو پہلے کہتی ہوں کہ اس کی اسائنمنٹ بھی بنائیں اور اس کو اپنے پاس سیف رکھیں. وقت آنے پر وہ ہم آپ سے چیک کر لیں گے، منگوا لیں گے، اور جس سے باقی اسائنمنٹ کا جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے وہ ویسے کر لیں. تھینک یو، شکریہ.